अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं मुगीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूं मारिया फ़ारूकी के कलम से तहरीर करदा नावल सफ़रे यकीन मोहब्बत की एपिसोड 25। एपिसोड शुरू करेंगे मगर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खानम भी। कौन सिल्क रंग की शर्ट और काली जीन्स पहने, बालों को एक तरफ सेट किए, एक हाथ पर घड़ी और दूसरे हाथ पर सफ़ेद रंग की पट्टी बांधे, वो जाज़िब सा शख्स और ज़्यादा पुरकशिश लग रहा था। वालेकुम अस्सलाम, बैठ जाओ, नाश्ता लगा रही हूँ। जी, मुख्तसर जवाब देता वो कुर्सी खींचकर अभी बैठने ही लगा था कि अंदरूनी दरवाजे पर बेल हुई। मैं देखता हूँ, आप बैठें, कहकर शाह दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। डॉक्टर उमैर आप? शाह उनसे मुसाफिहा करते हुए मुखातिब हुआ। जी बरखुरदार, मैं ऑफिस गया था, कुछ काम था, तो वहाँ से पता चला कि गोली लग गई आपको और आप घर पर रेस्ट पर हैं, तो सोचा अस्पताल जाने से पहले आपसे मिल लूं और ये बैंडेज भी बदल दूं। बहुत शुक्रिया आप आए। उनके साथ चलता शाह उनके साथ लाउंज में बैठ गया। पहले पट्टी बदल दूं, फिर बात करते हैं, मुस्कुराकर कहते डॉक्टर उमैर अपना बैग खोलकर उससे साजो सामान निकालने लगे। वैसे ये हुआ कैसे? जख्म को साफ करते उन्होंने तशवीश से पूछा। कुछ नहीं डॉक्टर, बस लड़ाई हो गई थी और ज़्यादा नहीं है, बस छूकर ही गुजरी थी। जी, वो तो मुझे ज़ख्म देखकर ही अंदाज़ा हो गया है कि ज़्यादा नहीं लगी है। एक और बैंडेज के बाद पट्टी खोल दीजिएगा, ज़ख्म को हवा लगेगी तो ठीक हो जाएगा, फिक्र की बात नहीं है। मगर ये लड़ाई हुई कैसे? अरे डॉक्टर साहब छोड़ें उसे, आप आए, नाश्ता करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नाश्ता करके घर से निकला था, आपसे एक ज़रूरी काम था तो बस इस सिलसिले में ही आपके ऑफिस गया था, मगर वहाँ आपकी तबीयत का पता चल गया और शुक्र है अल्लाह ताला ने तीमारदारी का मौका दे दिया। बहुत शुक्रिया, ये तो आपका बड़ापन है, मशकूर हूँ मैं आपका। शुक्रिया, मगर काम क्या था? वो दरअसल शाह साहब, मैंने एक अस्पताल बनाने का सोचा है, तो उसके लिए आपकी कुछ मदद दरकार थी। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, नेक ख्वाहिशात रखते हैं आप, मैं ज़रूर मदद करूँगा। आप मुझे डिटेल्स भेज दीजिएगा, जो मेरे लायक होगा मैं इंशाअल्लाह लाजमी हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। हादी ने अंदर आते ही ज़ोर से सलाम किया। भाई आप? शाह हादी को देखकर फ़ौरन खड़ा हुआ। कैसा है मेरा शेर? हादी ने शाह को गले लगाते हुए उसकी बाजू को देखते हुए पूछा। ठीक। भाई आप क्यों आ गए? मैं आने का सोच ही रहा था। ऐसे इतने ज़बरदस्त बाइसेप्स पे ये सफ़ेद पट्टी चढ़ा कर वहाँ जितने परेशान हैं सब और हो जाते, समझ आई है? अच्छा ये छोड़ें, इनसे मिलें, ये हैं डॉक्टर उमैर, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, अभी भी मेरी ये बैंडेज इन्होंने ही की है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कहते हादी उनसे हाथ मिलाया। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ख़ुद बहुत नफीस इंसान है, तो इनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। आप दोनों बैठे ना। शाह दोनों को खड़ा देख कर बोला। नहीं, मुझे इजाज़त शाह साहब, अस्पताल पहुँचना है, बाकी तफसीलात मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। जी बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़ कहकर वो डॉक्टर ताहिर की तरफ चल दिया। खैरियत? किस चीज़ की फ़ाइल मांग रहे थे? हादी ने बैठते ही शाह से पूछा। वो अस्पताल बना रहे हैं तो थोड़ी मदद दरकार है, तो उसकी डिटेल्स का कह रहा था। इसे छोड़ें, ये बताएं भाभी की तबीयत कैसी है? और ये आपने घर में सबको क्यों बताया कि मेरे साथ हादसा हुआ है? यार मैंने नहीं बताया, मुझे तो समझ ही नहीं आई अम्मी जान को किसने बताया है। यार फुप्पो की तरफ था, जब खादिम ने मुझे इतला दी तो अयान के सामने बात हुई थी, तो मेरा ख्याल है कि उसने जोया को बताया होगा और जोया ने अम्मी जान को कॉल कर दी। हो सकता है, मगर आप आए, नाश्ता करते हैं। हाँ बिल्कुल। माही कहाँ है? पता नहीं, उसने बेनियाजी से जवाब दिया। पता नहीं का क्या मतलब है? बीवी है तुम्हारी, तुम्हें नहीं पता तो किसको पता है? हादी ने शाह की बाजू पकड़कर संजीदगी से पूछा। भाई वो रहा उसका कमरा, आप जाकर देख लें, वहीं मौजूद होगी, नहीं होगी तो यूनिवर्सिटी गई होगी। शाह क्या मसला है, अब फिर कोई बात हो गई है? हादी ने हल्की सी आवाज़ से शाह के पास खड़े होकर सरगोशी की ताकि किचन में खड़ी खानम भी ना सुन लें। भाई वो आपने एक बात सुनी है? अगर एक तरफा ही हम तुम पे मरते रहेंगे तो जान ऐसा हम कब तक करते रहेंगे? तो अब बात को ख़त्म कर देना ही बेहतर है, इसीलिए मैं घर जाकर चचा जान से बात करके इस किस्से को ख़त्म कर दूँगा। अपना बाजू छुड़वा कर वो गुस्से में कहकर टेबल की तरफ चल दिया। हादी ने एक लंबी सी सांस अपने अंदर खींची। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे कब तक चलेगा? खुद में कहता वो उसके कमरे की तरफ बढ़ दिया। माही? हादी एकदम से दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ा, मगर अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खून के कतरों के निशान बेड पर देखकर वो फ़ौरन से उसकी तरफ बढ़ा। माही गुड़िया आंखें खोलो। अपने हाथ में उसका सर लेकर वो उसकी गाल थपथपाने लगा। माही चंदा आंखें खोलो। तभी हादी की नज़र साइड टेबल के पास गिरी खाली शीशी पर पड़ी। शाह! हादी पूरी कुव्वत से धाड़ा और माही को गोद में उठाकर नीचे की तरफ भागा। हादी की दिल खराश आवाज़ सुनकर शाह ऊपर की तरफ भागा। अभी शाह ने 4 जीने चढ़े थे कि हादी को माही को उठाता लेकर आते देख वो वहीं रुक गया। हादी भाई क्या हुआ है इसको?
जो भी हुआ है ये तो अस्पताल में पता चलेगा, तुम जल्दी से चलो, कहता हादी बाहर की तरफ बढ़ा। गाड़ी में माही को डालकर वो जन से गाड़ी को हवा में उड़ाता करीबी अस्पताल की तरफ बढ़ा। अपने हाथ की परवाह किए बगैर वो बैक मिरर से मुसलसल माही को देख रहा था, जो बेसुध सी दुनिया से बेनियाज खिड़की के साथ टेक लगाए बैठी थी। अस्पताल पहुंचकर जल्दी से स्ट्रेचर पर डालकर नर्स उसे अंदर ले जाने लगी। इनको हुआ क्या है? डॉक्टर ने हादी और शाह को उसके साथ देखकर पूछा। डॉक्टर, मेरे ख्याल से इन्होंने नींद की गोलियां खा ली हैं। हादी ने शाह के सर पर बम फोड़ा था। फटी आंखों से शाह हादी को डॉक्टर से बात करता देख रहा था। दिमाग था कि बिल्कुल माऊफ हो चुका था। उसके सामने उसे स्ट्रेचर पर डालकर आईसीयू में ले जाया जा रहा था, मगर वो सुन सा खड़ा उस जाते वजूद को देख रहा था। हर चीज़ उसकी समझ से बाहर निकल चुकी थी। वो साकिन सा खड़ा दीवार से सर लगाए छत को घूरने लगा। बाहर के मौसम में भी उसका जिस्म ऐसे कांप रहा था जैसे बर्फ़ की सिल पर उसके वजूद को रख दिया गया हो। डर, खौफ, खो देने की झलक, हर चीज़ उसका पोर पोर में तकलीफ़ पैदा कर रही थी। रह रह कर दिल उसे कुछ हो गया तो जैसे जुमलों पर अटक रहा था। अब उसकी खुद की सांसें बंद होने लगी। सामने आईसीयू की लाल बत्ती उसकी हवास बाख्ता कर रही थी। डरते दिल के साथ वो वहाँ से बाहर की तरफ चल दिया। उसको जाता देख कुर्सी पर बैठा हादी उठ खड़ा हुआ। वो बेताब था, उसको तकलीफ़ थी, उसकी रूह तक अजियतनाक हो चुकी थी। वो अच्छे से जानता था मोहब्बत की ताकत किस तरह इंसान को घायल करती है। वो बहुत अच्छे से इससे वाकिफ़ था। उस जाते वजूद की पुश्त को देखकर हादी के दिल से दुआ निकली, या अल्लाह, इन दो दिलों को एक कर दे। जैसे इनके दुख सांचे हैं वैसे ही इनकी खुशियाँ और इनकी तकदीर सांझी कर दे। इन दोनों को मिला दे। मेरा भाई एक बार फिर अगर टूटा तो अल्लाह ताला ये बिखर जाएगा। मेरे मौला इसको टूटने से बचा ले। नम आंखों को दाएं हाथ से साफ करता वो दोबारा वहीं कुर्सी पर बैठ गया। तेरे दरबार में कमी नहीं है मेरे मौला, किसी चीज़ की। बस बात इतनी है कि मुझे मांगना ही नहीं आता। मैं वैसे मांग ही नहीं पाता जैसे मांगने का हक़ है। मगर यार, अब तेरा ये बंदा इस औरत की मोहब्बत में गिरफ़्तार है जो उससे आज़ादी चाहती है। जिससे मोहब्बत होती है उसका तो इंसान निगहबान होता है। मगर देख मेरे अल्लाह, मैं अपने फ़र्ज़ की अदायगी नहीं कर सका। मैं उसकी हिफाजत में ऐसी कोताही बरत गया हूँ जो उसे मौत तक ले आई है। या मेरे अल्लाह उसको ज़िंदगी बख्श दे। मेरी सांसों को रूह पोश कर ले, मगर उसको ज़िंदगी बख्श दे। उसका मेरा साथ अगर एक नहीं तो भी मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ, मगर ऐसे अपनी आंखों के सामने उसे कुछ होता नहीं देख सकता। जाना हर शख्स ने है, मैं जानता हूँ, तेरा और तेरे बंदे का वादा है, मगर मेरे मौला उसको इस अजियत से बचा ले। मैं उसे ऐसे हराम रास्ते पर ज़िंदगी हारता नहीं देख सकता। वो मस्जिद के सहन में घुटनों के बल बैठा आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए बिलक रहा था। आंसू थे कि उसके पूरे चेहरे को भिगा चुके थे। या मेरे अल्लाह, एक औरत का इश्क, एक औरत की ज़िंदगी मेरी दुआओं का मरकज़ है। इससे ज़्यादा बेबसी क्या होगी कि तेरे दरबार पर भी मैं किसी औरत के लिए गिड़गिड़ा रहा हूँ, मगर उससे मोहब्बत भी तो आपने करवाई है। मेरे इख्तियार में न पहले कुछ था, न अब है और ना कभी होगा। ये तो सारे फैसले तेरे हैं। रो रो कर उसकी हिचकी बन चुकी थी, मगर ज़ुबान थी कि बस उसकी ज़िंदगी का विर्द कर रही थी। पिछले 2 घंटे से वो यूं ही बैठा अपने रब के हुजूर आंसू बहा रहा था। दर्द, तकलीफ से उसका सीना जकड़ा जा रहा था, जैसे अभी एक तकलीफदेह सांस आएगी और उसकी रूह जो हवा में परवास करके उसे सुकून की नींद सुला देगी। सजदा रेज़ हुआ वो खामोश आंसू बहा रहा था। उसकी आवाज़ भी इस तकलीफ से बंद हो चुकी थी, मगर उसका रब दिल के हाल जानता है। सोचता वो चुपचाप सजदे में आंसू बहा रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। जल्दी से सजदे से उठकर उसने जेब से फ़ोन निकाला। हादी कॉलिंग देखकर वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। भाई, माहिन ठीक है? वो हिचकी बंदी आवाज़ पर काबू पाकर मुश्किल से बोला। हाँ ठीक है, मैदा वॉश कर दिया है उन्होंने, अभी आईसीयू में ही है। 1 घंटे तक रूम में शिफ्ट कर देंगे। डॉक्टर उमैर जो सुबह मिले थे वो भी यहाँ मौजूद हैं और तुम्हें बुला रहे हैं, इसलिए जहाँ भी हो जल्दी आओ। जी। फ़ोन को नीचे फेंकते वो दोबारा वहीं सजदे में गिर गया। शुक्र है मेरे अल्लाह, तूने मेरी दुआओं को कबूल फरमाया। तूने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे अल्फाज तूने कबूल करके मुझे उसकी ज़िंदगी अता की। आंखों को साफ करता, बालों को उंगलियों से पीछे करता वो जल्दी से अस्पताल की मस्जिद से निकलकर आईसीयू की तरफ बढ़ा। जी भाई। हादी को कॉरिडोर में देखकर शाह हादी की तरफ बढ़ा। सब ठीक है, रिलैक्स करो और चलो, डॉक्टर बुला रहे हैं। दोनों भाई एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे डॉक्टर के कमरे की तरफ बढ़े, जहाँ 2 सीनियर डॉक्टर एक नीले रंग की फाइल पर झुके कुछ डिस्कस कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। शाह ने गंभीर सी आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब, कैसे हैं? डॉक्टर उमैर शाह की तरफ हाथ बढ़ाते हुए पूछा और बैठने के लिए इशारा किया। डॉक्टर नवीद, ये हसन शाह हैं। कैंसर केसेस में जितनी भी डोनेशन की गई थी वो इनकी इंडस्ट्री की तरफ से थी। सर प्लीज़ मेरी नेकी को इस तरह बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मैंने अपने अल्लाह और उसके रसूल के लिए किया है और उसकी जज़ा अल्लाह ताला मुझे खुद देंगे। आप प्लीज़ बताएं मेरी वाइफ ठीक है? जी बिल्कुल। डॉक्टर नवीद फ़ाइल छोड़कर शाह की तरफ मुतवज्जह हुए। मिस्टर, ये एक पुलिस केस था क्योंकि ख़ुदकुशी की कोशिश की गई थी
اور پولیس کے بغیر اس کیس کو سلجھانا قانون کی خلاف ورزی میں شامل تھا۔ میں نے پولیس کو کال صرف عمیر صاحب سے اچھے تعلقات کی وجہ سے نہیں کی۔ بہرحال ان کو ابھی تو ہوش نہیں ہے، اور جتنی کمزوری اور جس مقدار میں انہوں نے نیند کی گولیاں استعمال کی ہیں، اس وجہ سے ان کو ہوش کچھ دیر میں ہی آئے گی، اور ہوش آتے ہی سب سے پہلے میں ان سے مل کر وجہ جاننا چاہتا ہوں، تاکہ میرا ضمیر مطمئن رہے کہ کچھ غلط کی وجہ سے انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اگر کچھ اور دیر ہو جاتی تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ اور جتنی مقدار استعمال ہوئی ہے، مجھے ابھی بھی شک ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے دماغ پر ان کا اثر ہوا ہو۔ دعا ہے میری کہ ایسا نہ ہو۔ جوان جہان بچی ہیں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، مگر باقی اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی مصلحت کو انسان بالکل نہیں سمجھ سکتا۔ آپ دعا کیجئے، بے شک دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ کہہ کر وہ ڈاکٹر کمرے سے باہر نکل گئے۔ شیشے کے ٹیبل کو گھورتا وہ چپ چاپ کرسی پہ بیٹھا تھا۔ شرمندگی تھی کہ آنکھیں اٹھانے نہیں دے رہی تھی۔ شاہ صاحب، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، آپ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ سب بہترین ہوگا۔ گھر میں معاملات ہو جاتے ہیں، مگر ایسے خودکشی کا قدم اٹھانا یہ ایک احمقانہ حرکت ہے۔ مگر یہ عمر ہی ایسی جذباتی ہوتی ہے، تو آپ بالکل پریشان مت ہوں، سب اللہ پر چھوڑ دیں، وہ بہترین مددگار ہے۔ اب مجھے اجازت دیں، مجھے راؤنڈ پہ جانا ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ دلاسا دے کر وہ ڈاکٹر بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ شاہ یار، سب صحیح ہو جائے گا، تو کیوں پریشان ہے؟ بھائی، پریشانی ایک طرف، مگر جو شرمندگی ہے نا، یقین کیجئے ایسی ہے کہ دل کر رہا ہے کہ زمین کھل جائے اور میں اس کے اندر پیوست ہو جاؤں۔ اچھا چھوڑو اس بات کو۔ تھوڑی دیر پہلے آیت کا فون تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ امی جان بضد ہیں کہ وہ لاہور آنا چاہتی ہیں۔ شاہ، وہ لاہور آ گئی نا تو سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ یہ جو اتنا خراب ہے، اس کو سمیٹنا ہی بہت ضروری ہے، اس لیے اور خرابی کوئی طوفان لے آئے گی۔ اس لیے ماہی کو تو کچھ گھنٹے ہوش نہیں آئے گا، تو اس لیے تم حویلی چلے جاؤ، جیسے ہی ہوش آئے گی میں تمہیں کال کر دوں گا کہ آ جاؤ۔ نہیں، میں کہیں بھی نہیں جا رہا ہوں۔ کیا اس کی خودکشی کی وجہ سے مجھ سے طلاق تھی؟ اگر ایک یہی بات اسے مرنے پر مجبور کر گئی ہے تو بس ایک بار ہوش آ جائے، یہی طلاق دے کر سارا مسئلہ حل کر کے اس ہسپتال سے باہر نکلوں گا۔ بہت ہو چکا ہے، اب میں تھکنے لگا ہوں۔ سہارا بننے والے بعض اوقات سہارا دینے والوں سے کچھ وقت کے سہارے کے طلبگار ہوتے ہیں، تاکہ آگے چلنے کی ہمت آ جائے، اور جب ایسے سہارے نہ ملے نا تو پھر گردنیں گر جاتی ہیں، اور جب کچھ گر کر ٹوٹ جائے تو اگر وہ جڑ بھی جائے تو اس میں شگاف رہ ہی جاتا ہے۔ وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ حتمی فیصلہ کرتا، گمبھیر سی آواز میں بولا تھا۔ اس کی آواز میں دکھ اور تکلیف کا اندازہ اس کے سامنے کھڑا ہادی بخوبی سمجھ رہا تھا۔ شاہ، میری بات سنو۔ ہادی غور سے شاہ کو دیکھتا ہوا بولا، جہاں دو دل نہ مل رہے ہوں مگر سمجھوتا بھی کر لینا اگر انسان، تو کبھی کبھی رشتہ چل جاتا ہے، مگر جہاں سمجھوتے تک کی بھی گنجائش نہ بچے، وہاں رشتوں کو ختم کر کے آگے بڑھ جانا ہی عقل مندی ہوتی ہے۔ تم نے چچا جان کی اس وقت مانی تھی جب شاید تم دل سے بھی راضی نہیں تھے، کوئی فیصلہ نہیں تھا، بس فوراً حکم کی تعمیل کی تھی، مگر آج تو تم نے فیصلہ کر لیا ہے، مگر اس فیصلے کو اس کے آگے ہی رکھو جس کے سامنے اس فیصلے کو لیا تھا۔ یہ درخواست تمہارا بھائی تم سے کر رہا ہے، اس کا مان رکھ لو۔ شاہ نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی اور پاس رکھی کرسی پر سر ہاتھوں میں جکڑ کر بیٹھ گیا۔ تبھی ہادی کا فون بجنے لگا۔ آیت کالنگ دیکھ کر وہ شاہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ شاہ، فون پر امی جان ہیں، اب انہیں میں کیا کہوں؟ اگر وہ یہاں آ گئیں تو کیا ہوگا؟ آپ فون اٹھائیں، میں امی جان سے بات کرتا ہوں۔ کہتے ہادی نے کال ریسیو کر کے فون لاؤڈ سپیکر پہ لگا دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہادی، شاہ کدھر ہے؟ اور تم آئی کیوں نہیں ہو ابھی تک اس کو لے کر؟ پھر کیا اس منحوس کی وجہ سے رک گئے ہو؟ ایسا کیا گھول کر پلا دیا ہے اس نے اس لڑکے کو کہ یہ اس کا ہی بنے بیٹھے ہے؟ فون ہاتھ میں پکڑ کر شاہ نے لاؤڈ سپیکر سے کال ہٹائی اور فون کان کو لگا کر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم امی جان۔ وعلیکم السلام۔ شاہ، کیسے ہو میرے بچے؟ میری جان تم پہ ماں قربان، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں مجھے ایسے تڑپا رہے ہو؟ واپس آ جاؤ، خدا کے لیے میری آنکھیں بےتاب ہو رہی ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ میری جان آ جاؤ۔ اب وہ رونے کو تھیں۔ جو بھی تھا ماں کا دل تھا، اور بچے کے دکھ میں ماں کا دل کس طرح تڑپ اٹھتا ہے، یہ بات ایک ماں سے بہتر کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ امی جان، میری پیاری امی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ میرا ایک دوست ہسپتال میں داخل ہے، ابھی ICU سے باہر نہیں آیا، اسے جیسے ہی ہوش آ جائے گا میں اس سے مل کر واپس آ جاؤں گا۔ اگر آپ کو نہیں یقین تو میں ویڈیو کال کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہسپتال کے کوریڈور میں ہوں۔ مجھے یقین ہے تم پر کہ تم سچ بول رہے ہو، بس تم ایک بار آ جاؤ، تمہارے آنے کی دیر ہے، میں نے جو سوچا ہے اس کو عملی جمع پہنا دوں گی۔ اب میں فون رکھتا ہوں، ہسپتال میں اتنی لمبی کال مناسب نہیں ہے، گھر آ کر بات ہوگی، کل صبح تک یا کل شام تک میں گھر آ جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ گہرا سا سانس لے کر اللہ حافظ کہتے فون بند کر کے انہوں نے جمیلہ بیگم کو کال ملائی۔ السلام علیکم باجی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں باجی، ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ ہاں بتاؤ، سب خیریت تو ہے؟ آپ علینا کو چھوڑنے جمعے کو مت آئیے گا، بلکہ آپ خود علینا کو لینے آئیں گے۔ کیا مطلب؟
इस बात का मैं समझी नहीं। जमीला बेगम ना समझी के अंदाज में अबरू सुकेड़ कर बोली, मैं इस जुम्मे को शाह और अलीना का निकाह करना चाहती हूँ। पहले रमज़ानुल मुबारक से ज़्यादा अच्छा दिन कौन सा होगा? फिर तो ये घर उसका भी हो जाएगा। तो फिर निकाह के बाद जितने मर्जी दिन यहाँ रह ले, उसके बाद हम जब चाहे रुखसती दे देना, मुझे कबूल होगी। मगर हुआ क्या है, ये एकदम से फ़ैसला क्यों लिया है? मेरी बर्दाश्त की इंतहा हो गई है। उस लड़की के पीछे लड़के लग गए थे और उसको बचाते शाह ने गोली खा ली। मैं ये सब अब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, बहुत हो चुका है। आपकी बात जहन में रखना कि मैं जुम्मे को निकाह चाहती हूँ। बस अम्मी जान से बात करके मैं कल सुबह आपको मुकम्मल तौर पर इत्तला कर दूँगी। मगर नसीम, मेरी बात सुनो, तुम कब तक ये सब करोगी? शादी के बाद भी अगर ऐसा चलता रहा तो कहाँ तक रोकोगी? मेरी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी इस तरह, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। अगर इतना ही है तो तुम उस लड़की को ठिकाने लगाओ। तुम्हें रिश्ता बताया था मैंने। उसके अलावा भी मेरी नंद का बेटा भी है, वो यही पाकिस्तान में मौजूद है। तुम अपनी सास से बात करके उस लड़की को उस घर से रफा दफा करो। बाद में अपने बेटे का सोचना, क्योंकि वो लड़की अब बहुत आगे बढ़ चुकी है और मुझे शाह भी कुछ कम मालूम नहीं होता। इसलिए मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करने। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम बहू, खैरियत है? काफ़ी परेशान लग रही हो। नहीं अम्मी जान, परेशान नहीं हूँ, बाजी का फ़ोन था। अच्छा, तो क्या कहती है? जी, वो भाई साहब रिश्ते का पूछ रहे थे कि मैंने बात की कि नहीं। मैंने बताया कि मैंने बात की है, किसी ने जवाब नहीं दिया, वो अलग बात है। मगर ये बात तो नहीं ना कह सकती थी। तो मैंने कहा कि हमने अपनी बच्ची की शादी बाहर नहीं करनी है। तो भाई साहब की बहन का भी बेटा है, वो तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, मैं तो मिली भी हूँ, यहीं पाकिस्तान में रहता है। तो बाजी कह रही थी कि अगर उस लड़के के लिए हमें माही का रिश्ता दे दें। उन्हें माही बहुत पसंद आई है, तो बस इस वजह से बार बार मजबूर कर रही हैं। मैं तो कितने दिन से टाल मटोल कर रही थी, मगर अब बाजी बहुत मजबूर कर रही थी, तो बस मुझे आपके पास आना पड़ा। उनकी बात भी ठीक है कि बच्चों की शादी उम्र से कर देनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी बड़ी की शादी हो गई तो दो छोटियों की बारी आएगी। ठीक है बहू, सही बात कहती हो। मैं खाने की मेज़ पर सबसे बात करूंगी और जल्द अज जल्द इस मामले को हल करते हैं। जी। अपनी अदाकारी को पाए तकमील तक पहुंचाकर नसीम बेगम ने एक कमीनी सी मुस्कुराहट के साथ दादी जान के चेहरे को देखा। वो एक और बात करनी थी अम्मी जान। अब की बार नसीम बेगम मासूम से मुंह बनाकर फर्मा बरदारी के साथ बोली, हाँ बहू, क्या बात है? अम्मी जान, वो आप तो जानती हैं कि भाई और बाजी उम्रा करने जा रहे हैं और अलीना को यहाँ छोड़कर जाना चाहते हैं। मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ। जी, वो मगर भाई साहब नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि बेटी के होने वाले ससुराल में ऐसे कमारी बच्ची जाए तो अच्छा नहीं लगता। उसकी बात माकूल है, मगर अब मजबूरी है। अगर वो बच्ची वहाँ अकेली रह सकती है तो ज़रूर मैं कहती कि वो वहीं रहे, या कोई रिश्तेदार होते उसके यहाँ तो मैं तब भी यही बात कहती। मगर अब सिर्फ बहन के करीब में रहती है तो वहाँ ही जाया जाएगा, तो ठीक है, आ जाए। जी अम्मी जान, मैंने भी ऐसा ही कहा था। नसीम बेगम ने अपनी मन घड़त कहानी में और झूठ का इजाफा करते हुए बड़ी शफ़ाक दिली से कहा, मगर भाई कह रहे थे कि अगर हम इस जुम्मे को सादगी से निकाह कर दें तो बेहतर होगा। फिर अगर वो यहाँ रहेगी भी तो ये होगा कि निकाह में है तो मसला नहीं है। मगर बहू, ऐसे निकाह तो नहीं ना होते हैं, और वैसे भी शाह यहाँ मौजूद नहीं है। परसों जुम्मा है, बात किए बगैर मैं कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। और वैसे भी उनको इतनी जल्दी क्यों है? जब हमने ज़बान दी है कि ये बच्ची हमारी है तो हम ही उसे लेकर आएंगे। और बात रही जुम्मे वाले दिन निकाह की, तो ये हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए तुम यही बात कहो कि वो अपनी खाला के घर आएगी। अगर यहाँ शाह के रहने का मसला है कि वो भी यहीं होगा, ऐसे होने वाली मनकूहा का ऐसे एक छत तले रहना ठीक नहीं है, तो मैं शाह से बात कर लेती हूँ। वो ज़्यादा नहीं आया जाया करेगा। इस तरह कम अज़ कम तुम्हारी भांजी ठीक रहेगी और तुम्हारे बहनोई को भी कोई मसला नहीं होगा। दादी जान ने हुक्मिया अंदाज में तमाम बात को साफ कर दिया था। अपने झूठ पर पानी फिरता देख नसीम बेगम खून का घूंट पीकर रह गई, मगर मजबूरी थी, इसलिए चुपचाप उठकर बाहर आ गई। अलीना, क्या कर रही हो? जी मामा, इधर हूँ, पैकिंग कर रही हूँ। अलीना ने अलमारी से मुंह बाहर निकालकर जमीला बेगम को आवाज़ दी। तभी जमीला बेगम उसके कमरे में आ गई। खैरियत मामा, कुछ काम था? और वैसे आप सोने के लिए नहीं गई? हाँ, यही समझ लो, सुबह से इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा, मगर तुम्हें फुर्सत ही नहीं होती। जमीला बेगम ने बेड पर बैठते हुए अलीना को लताड़ा। ओ मेरी प्यारी मामा, मैं हुरिया के साथ थी, एक दो काम करने थे तो वो कर रही थी। दिन का पता ही नहीं चला। कुछ चीज़ें खरीदनी थी, फिर वो खरीदी, फिर उसके साथ ही खाना खाया। बल्कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो उसके ड्राइवर ने मुझे ड्रॉप किया है। आप बाबा से कहना कि मेरी गाड़ी रिपेयरिंग हाउस से मंगवा देंगे। अच्छा ठीक है, पहले तुम इधर आओ, मेरे पास बैठो। क्या हो गया, इतनी संजीदा क्यों है? अलीना वार्डरोब बंद करके जमीला बेगम के पास आई। जी बताएं, क्या हुआ है? उनका हाथ पकड़कर वो सफ़ेद और नीले ट्राउज़र शर्ट में मलबूस अलीना उनके पास बैठ गई। तुम्हारी खाला का फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि परसों जुम्मे को तुम्हारा और शाह का निकाह कर दें। निकाह? वो भी परसों? मगर इतनी जल्दी क्यों, कोई ख़ास वजह है? हाँ, और वजह यह है कि वो डरती है कि उसका बेटा उससे छिन गया है,
ये ना हो कि वो इस बात का दावा भी कर दे और जो कंट्रोल नसीम अपनी औलाद पर रखती है उस पर कोई और सबकत ना ले जाए। मतलब क्या है आपका इस बात का? छिन गया है? अलीना ने अबरू सुकेड़ कर पूछा। गोली लग गई है उसे, और गोली लगी भी कैसे कि वो माही को बचा रहा था और ये एक बात नसीम की नींदें हराम किए हुए है। तो इसमें ऐसा क्या हुआ जो उनको अब नज़र आ रहा है? जब वो भागी थी तो उसे ढूंढने के लिए कैसे उसने ज़मीन आसमान एक किए थे, तब याद नहीं था उन्हें? जब हसन की बदतमीज़ी पर वो ऐसे पागल हो रहा था जैसे कोई भूखा शेर हो, और वो हसन को साबित निकल जाएगा, यहाँ तक अपनी बहन का घर भी उजाड़ने को तैयार था, तब उन्हें याद नहीं आया कि उनका बेटा उनसे छिन रहा है? अब याद आ गया है कि बेटा छिन रहा है। सच में ममा, ड्रामा सीरियल की कहानी है आपकी बहन, जो कभी भी कहीं भी शुरू हो जाती हैं। अलीना, तुम इस बात को सोच रही हो और वो छिन जाने पर गमगीन है। मैं इस बात को सोच रही हूँ कि अगर वो इतना मुलव्विस है तो तुमसे रिश्ता बनाकर भी वो पीछे नहीं हटेगा। कभी भी तुमने उसके मुंह से सुना है कि वो खुश है, या वो वाकई में ऐसा चाहता है? मेरी जान, वो रिश्ता नहीं बनाना चाहता है। तुम क्यों इस बात को नहीं समझ रही हो? और एक उसकी समझ नहीं आती, मुझे क्यों चुपचाप बैठा है, कह क्यों नहीं देता इसकी बात? कौन सा रद्द होती है इसके घर में? पता नहीं किस इंतज़ार में बैठा हुआ है। प्लीज़ अपने वालिदैन की खातिर एक बात सोच लो, तुम खुश ना हुई तो हम मर जाएंगे। मेरी बात को समझो मेरी जान। जैसे गाड़ी दो पहियों के बगैर नहीं चल सकती, वैसे ही रिश्ते भी एक तरफा नहीं चल सकते। रिश्ते चलाने के लिए दो तरफा ताल्लुकात लाजमी होते हैं। कभी सुननी पड़ती है तो कभी सुनानी पड़ती है, कभी हक देना पड़ता है तो कभी जताना पड़ता है, कभी वक्त देना पड़ता है तो कभी वक्त लेना पड़ता है। अगर ये सुनाना, जताना, देना लेना एक तरफा हो ना, तो यकीन करो आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते की दौड़ में दरार पड़ जाती है, और फिर एक वक्त आता है कि वो दरार उस रिश्ते को मुकम्मल तोड़ देती है। जहाँ इज़्ज़त, अहमियत, वक्त, तवज्जो ना होना, वहाँ रिश्ते नहीं चला करते हैं। रिश्ते तवज्जो के मोहताज होते हैं, तवज्जो से ही उनकी दीवारें मजबूत होती हैं। अगर तवज्जो ना मिले ना, तो वो रिश्ते अपनी असल ताकत खोकर खोखले हो जाते हैं। और खोखली दीवारों को गिरने के लिए किसी तूफ़ान की ज़रूरत नहीं होती, वो कतरा कतरा करके खुद ही गिर जाते हैं, चाहे वो रिश्ते माजी में कितने ही मजबूत क्यों ना रहे हों। आपकी लापरवाही, लाताल्लुकी सब कुछ बिगाड़ देती है, चाहे वो इज़्दिवाजी रिश्ता हो या दोस्ताना। सबकी नींव, सबका मैदान उस तवज्जो के सूरज की गिर्द ही गर्दिश करता है। तवज्जो के मोहताज रिश्तों को तवज्जो और वक्त से ही सैराब करना पड़ता है, क्योंकि यही अपनों के साथ रहने की बुनियाद है। और जब बुनियाद ही ना हो तो इस रिश्ते में रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता। खुद को अजियत के घड़े में खुद जानबूझकर धकेलना बेवकूफ़ी होता है। इसलिए ये अपने माँ के जुड़े हाथ देख लो, सोच लो एक बार प्लीज़। गमगीन आंखों से कहते जमीला बेगम ने उसके आगे हाथ जोड़े। ममा प्लीज़, क्या कर रही हैं आप? मुझे गुनहगार मत कीजिए। ठीक है, आप इनकार कर दें कि जो तारीख मुकर्रर है सब उसके मुताबिक होगा, और उन तमाम दिनों में मैं देख लूँगी। अगर मुझे ये सब एकतरफ़ा लगा और इसकी कोई दिलचस्पी ना हुई तो मैं खुद इनकार कर दूँगी। आप दोनों के लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है। फिर ये तो कुछ जज्बात हैं, कहकर वो वॉशरूम में चल दी। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे मेरी बच्ची। भीगी आंखों को साफ करके वो कमरे से बाहर आ गई। रात के 12 बज चुके थे। वो अस्पताल के कॉरिडोर में इधर उधर घूम रहा था। शीशे के सामने खड़ा उसके मशीनों और सुइयों से जकड़े वजूद को देखकर वो पास रखी कुर्सी पर सर हाथों में जकड़कर बैठ गया। हादी को घर भेजकर वो वहीं रुक गया था, मगर होश था कि आने का नाम नहीं ले रहा था। तभी सिस्टर ने आकर शाह को मुखातिब किया। एक्सक्यूज़ मी सर, आपकी पेशेंट को होश आ गया है और डॉक्टर साहब उनसे मिल चुके हैं। अपनी पेशेंट से मिलकर डॉक्टर नवीद के कैबिन में आ जाइएगा। सर हिलाता शाह जल्दी से वार्ड में गया, जहां वो खाली आंखों के साथ छत को घूर रही थी। वो लाल अंगारे जैसी आंखों और तने हुए जबड़ों के साथ उसके सामने बाजू सीने पर बांधे उसे घूर रहा था, जो उसे देखकर नजरें चुरा रही थी। ये सब क्या था? कमरे में मौजूद सकूत को तोड़ता हुआ वो खुद पर काबू पाकर बोला, मुझे मेरे वालिदैन का सच बता दो। जैसे ही यहाँ से घर जाओगी बता दूंगा। मुझे मेरे वालिदैन का सच जानना है, ठीक हूँ या नहीं, इसकी फ़िक्र तुम मत करो। मुझे बस हकीकत बताओ। नहीं बता सकते तो बता दो, और मुझे उस वादे से आज़ाद कर दो ताकि मैं किसी और से पूछ लूँ। बहुत जल्द आज़ाद हो जाओगी उस वादे और इस रिश्ते से। यहाँ से हवेली तुम इन दोनों चीज़ों से आज़ाद होकर ही जाओगी। तुम्हें तलाक चाहिए, सुन चुका था मैं, मगर कुछ दिन इंतज़ार भी था। मगर ठीक है, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, जियो या मरो, इस सब से क्या फ़र्क पड़ता है। वकील साहब से बात कर चुका हूँ, बहुत जल्द हर बंधन से आज़ाद होगी। सफाक दिली से कहता वो वार्ड से बाहर निकल गया और वो उस जाते वजूद को घूरने लगी। उसका इतना सफाक लहजा देखकर उसका दिल और आंखें दोनों उमड़ चुकी थीं, मगर फैसला भी तो उसका अपना था। आंखें फेरे वो सामने खिड़की को देखने लगी, जहाँ बाहर की रंगीन दुनिया अपने रंगों में घुली हुई थी, मगर उसकी मुकम्मल दुनिया रंगों के तिलिस्म से निकलकर बेरंग हो चुकी थी। खुशियाँ, मोहब्बत, यकीन के सारे रंग उसकी ज़िंदगी से नोच लिए गए थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था,
جیسے زندگی نے اندھیروں کے ساتھ دوستی کر کے اب ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ محبت اور یقین کے سفر سے خود کو آزاد کرواتی ماہین کمال ایک بے دل سی ماہی بن کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیے آنکھوں کو جھلکا رہی تھی۔ جی ڈاکٹر، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ شاہ ڈاکٹر نوید کے کمرے میں داخل ہو کر ان سے مخاطب ہوا۔ جی بالکل، بیان لیا میں نے آپ کی وائف کا، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے سسرال میں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے اور نہ کوئی ازدواجی زندگی میں مسائل کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا ہے۔ یہ سب انہوں نے اپنی مرضی اور پورے ہوش و حواس میں کیا ہے، اس لیے کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے، ورنہ میں پولیس کو اطلاع کرنے کا سوچ رہا تھا۔ مگر بات ختم ہو چکی ہے تو آپ ان کی ڈائٹ کا مکمل خیال رکھیں۔ ان کا معدہ واش کیا گیا ہے، کوشش کریں کہ ایسی کوئی چیز استعمال نہ کریں جو معدے کے لیے نقصان دہ ہو۔ مرچ، مسالہ اور آئل والی چیزوں سے اجتناب کیجیے۔ رمضان آ چکا ہے تو تھوڑا کھانے کا سلسلہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اس لیے کوشش کیجیے گا یہ ان سب سے دور رہیں۔ کچھ وقت کا پرہیز ہے، اس کے بعد جو چیز چاہے وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ دیکھیں شاہ صاحب، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں پرسنل ہو رہا ہوں، یہ سب آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، مگر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم سفر کا مطلب صرف ایک ساتھ چلنا، ساتھ رہنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں ساتھ کھڑے رہنا اصل ہم سفر کا مطلب ہوتا ہے۔ یہ یقین اور محبت ہی گھر کو جوڑتے ہیں۔ اس سفر میں اگر دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلیں تو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ آپ خود سمجھدار انسان ہیں، اتنا بڑا سرکل چلا رہے ہیں، ایک سمجھدار انسان ہی کر سکتا ہے۔ میری باتوں کو غلط مت لیجیے گا، میں نے آپ کو اپنا بیٹا سمجھ کر کہا ہے۔ نہیں ڈاکٹر، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نے سوچا اس کا بہت شکریہ، میں کوشش کروں گا کہ آئندہ کچھ بھی ایسا نہ ہو۔ گڈ، رات کا 1 بج چکا ہے، میری ڈیوٹی بھی ختم ہو چکی ہے تو میں چلتا ہوں، صبح ملاقات ہوگی۔ ڈاکٹر، ڈسچارج کب تک مل سکتا ہے؟ ابھی تو یہیں رہیں، کل صبح میں دیکھ کر بتاؤں گا۔ ویسے تو وہ ٹھیک تھا، جس کا ڈر تھا، بس شکر اللہ کا کہ اس نے اس سے بچا لیا، باقی سب نارمل ہے۔ 3-4 دن تک انشاءاللہ ڈسچارج ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر، ہفتے کو اس کا پیپر ہے، شاہ گمبھیر سی آواز میں بولا۔ اوہ، چلیں کوئی نہیں، صبح دیکھیں گے، اگر طبیعت بہتر رہی تو انشاءاللہ آپ کل گھر لے جانا، مگر خیال رکھنا ہوگا کیونکہ مکمل صحت یاب ہونے کے لیے انہیں ریسٹ کی شدید ضرورت ہے۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہاتھ ملا کر شاہ کمرے سے باہر آیا اور سیدھا اس کے کمرے کی طرف بڑھ دیا۔ اسے کمرے میں آتا دیکھ کر ماہی نے اسے پھر سے ایک بار مخاطب کیا۔ شاہ، میں ٹھیک ہوں، تمہیں تمہارے رسول کا واسطہ مجھے سچ بتا دو۔ اپنی بات کہہ کر اس کی آواز اور آنکھیں دونوں چھلک پڑیں۔ پاس پڑا سٹول کھینچ کر شاہ اس کے سامنے بیٹھ گیا اور آہستہ سے بولنا شروع ہوا۔ چچا جان اور ارم چچی جان کی شادی دادی جان اور دادا جان کی مرضی سے ہوئی تھی، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ پھر خانم بی کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان کے بھائیوں نے انہیں گھر سے نکال دیا تو دادا جان اور بابا انہیں گھر لے آئے، وہ ہمارے ساتھ رہتی تھیں۔ پھر اچانک ان کے بھائی آئے اور وہ خانم بی کو اپنے ساتھ لے گئے، یہ کہہ کر کہ انہیں احساس ہے کہ انہوں نے بی کو گھر سے نکال کر اچھا نہیں کیا اور اس پر شرمندہ ہیں، کہہ کر وہ خانم بی کو وہاں سے لے گئے۔ کچھ عرصے ایسے ہی گزر گیا تو دادا جان کو پتہ چلا کہ ان کے بھائیوں نے صرف جائیداد کی خاطر ان کو اپنے گھر رکھا تھا، اب وہ وہاں ایک مسجد کے پاس مٹی کے چھوٹے سے گھر میں رہتی ہیں۔ خانم بھی جوان تھیں، ہمارے خاندان کی عزت بھی تو دادا جان کو یہ گوارا نہیں تھا، تو انہوں نے کمال چچا جان کو انہیں واپس لینے کے لیے بھیجا۔ چچا جان انہیں لینے ان کے گاؤں گئے تو وہیں کنویں کے کنارے پانی بھرتی ہوئی شگفتہ چچی سے ان کی ٹکر ہوئی، اور وہی وہ لمحہ تھا جب انہیں چچی پسند آ گئی۔ 3-4 دن چچا جان وہیں رہے اور پھر خانم بی کا مسئلہ پنچایت میں حل کروا واپس لے آئے۔ ایک عورت کے حق کے لیے ایک مرد نے آواز اٹھائی تھی۔ تمام گاؤں والے اس ہمت اور حوصلے پر چچا جان کے ساتھ ایسے ہو گئے جسے پتہ نہیں چچا جان کون تھے۔ اتنی عزت و احترام اور عورت کا ساتھ دینے والا شخص دیکھ کر چچی بھی ان سے متاثر ہو گئی۔ جب سے چچا جان گاؤں سے ہو کر آئے تھے ان کا برتاؤ ارم چچی جان کے ساتھ اکڑا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لڑائی فساد، گھر کا سارا ماحول خراب ہو چکا تھا۔ ایسا چلتے 2 مہینے گزر چکے تھے، کئی راتیں چچا جان گھر سے غائب رہتے یا پھر اس گاؤں میں موجود ہوتے۔ تبھی دادا جان کو منشی سے خبر ملی کہ چچا جان کا ساتھ والے گاؤں میں بہت آنا جانا ہے اور لوگ ان کی بہت عزت و احترام کرتے ہیں۔ اب تو ہر گھر کمال صاحب سے واقف ہو چکا ہے۔ تبھی دادا جان کے دل میں کھٹکا سا ہوا، باپ تھے، بیٹے کے رنگ ڈھنگ کو دیکھ کر نتیجہ اخذ کر سکتے تھے۔ تبھی دادا جان نے چچا جان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ بتا دیں تاکہ کوئی معقول حل نکالا جا سکے۔ تو چچا جان نے بغیر کسی خوف سے بہادری سے جواب دیا کہ وہ ارم چچی کو طلاق دے کر معین الدین کی بیٹی شگفتہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جو ساتھ والے گاؤں میں مقیم ہے۔ طلاق کا نام سن کر ہی دادا جان کانپ پڑے۔ سیدوں کے خاندان میں طلاق نام کا لفظ بھی کبھی استعمال نہیں کیا گیا تھا اور وہ دینے پر تلے تھے، تو چچا جان نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا، اور اتنا ہی نہیں، ان کے لیے اس گھر اور اپنی جائیداد کے تمام دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ تو چچا جان بھی مان کر گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ ہر دن مصیبت اور پریشان کن تھا۔ چچی جان پل پل روتی رہتی تھیں، جو بھی تھا وہ ان کے محرم تھے، اور طلاق ایک پہاڑی کی مانند ہوتی ہے جس کے نیچے آ کر انسان کو بچانا تو کیا
لوگ اپنی باتوں سے مار ڈالتے ہیں۔ بابا جان کو چچا جان بہت پیارے تھے اور بھائی کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی انہوں نے چچی جان سے بات کی کہ اگر چچا جان آپ کو طلاق نہ دیں تو وہ انہیں دوسری شادی کی اجازت دے دیں۔ پہلے تو چچی جان اس بات کے بہت خلاف رہیں، مگر پھر دادی جان اور بابا کو یوں تڑپتا دیکھ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر چچا جان اپنی پہلی ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دیں گے تو وہ چچا جان کو اجازت دیتی ہیں کہ وہ دوسری شادی کر کے اس عورت کو اس گھر میں لے آ سکتے ہیں۔ مگر دادا جان راضی نہیں تھے۔ پھر دادی جان اور بابا کے کہنے پر وہ مان گئے اور چچا جان کو گھر بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں یہ شرط قبول ہے۔ محبت اور جنگ میں تو سب جائز ہوتا ہے، اور محبت حاصل کرنے کے لیے صرف یہی تھا کہ طلاق نہ دیں، تو وہ مان گئے۔ چچا جان کے بقول کہ وہ جانتی ہیں کہ چچا جان پہلے سے شادی شدہ ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ جس خاندان میں ذات سے باہر شادی کروانا جیسے گناہ ہو کہ مترادف سمجھا جاتا تھا، اور یہاں تو پسند اور ذات سے باہر دونوں باتیں شامل تھیں، اور وہ بھی دوسری شادی کے لیے، تو سب ناراض تھے۔ تبھی دادا جان اور بابا رشتہ لے کر گئے۔ اتنے بڑے خاندان سے رشتہ داری ہونے جا رہی تھی، وہ لوگ تو پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ان لوگوں نے ہاں کر دی بغیر کسی پوچھ گچھ کے۔ سب ناراض اور دکھی تھے، اس لیے کسی نے زیادہ زور نہیں دیا۔ ایسے ہی کچھ دن گزر گئے۔ سردی ہوتی تھی، دوسرے دن طوفان، آندھی اور بارش کے پانی سے پورا گاؤں بھیگ جایا کرتا تھا۔ کبھی کسی کا گھر گر جاتا تو کبھی کسی کی چھت۔ ایسے ہی سمینہ پھپھو کے ساتھ ہوا۔ ان کے گھر کی چھت گر گئی، جس کی وجہ سے چھوٹے دادا جان پھپھو انکل اور ان کی بہن یعنی پھپھو کی نند تھی شمائلہ پھپھو، وہ ہمارے گھر رہنے آ گئی۔ رشتے کی بات کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ سب خاموش اور دکھی تھے۔ ارم چچی بظاہر تو نارمل نظر آتی تھیں، مگر وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھیں۔ تبھی ایک دن شگفتہ چچی کے بھائی ہماری حویلی آئے۔ رشتہ پکا ہو چکا تھا اور اب بات 2 طرفہ بھی ہو گئی تھی، تو وہ آ گئے۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ مہمان تھے۔ اچھی آؤ بھگت کی گئی۔ جانے سے پہلے انہوں نے دادا جان سے کہا کہ وہ اتنے بڑے خاندان سے رشتہ جوڑ رہے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ اس رشتے کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے۔ دادا جان نے وضاحت بھی دی کہ کمال چچا انہیں پسند کرتے ہیں، مگر پھر بھی آپ کو کیا گارنٹی چاہیے ہے؟ تو انہوں نے حق مہر اس وقت 50 لاکھ روپے طلب کیا، جو کہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ مگر جب ہاں ہی کر دی تھی تو دادا جان چپ رہے اور بابا جان نے حامی بھر دی اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ جاتے ہوئے ان کی نظر شمائلہ پھپھو پر پڑی تو لان میں پودوں کی مرمت کر رہی تھیں۔ تبھی ان کا ارادہ بدل گیا اور انہوں نے گھر جا کر چچا جان کو بلایا اور 50 لاکھ حق مہر کی بجائے انہوں نے دونوں طرف سے باہمی رشتہ داری کا کہا کہ اگر بیٹی لینی ہے تو دینی بھی ہوگی۔ لیکن چچا جان نے بتایا کہ ان کی ایک ہی بہن ہے اور وہ شادی شدہ ہے۔ مگر جب انہوں نے دوبارہ آ کر بتایا کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں تو سب ہکا بکا رہ گئے۔ چھوٹے دادا جان نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ بے شک چچا جان کو ان کی محبت ملے یا نہ ملے، وہ اپنی بیٹی کو ایسے لالچی لوگوں کے گھر کبھی بھی نہیں دیں گے۔ ایک جنگ تھی تو اس وقت گھر میں چھڑ چکی تھی۔ کوئی بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا اور شگفتہ چچی کے خاندان والوں نے بھی موقع کو غنیمت سمجھا اور چچی کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا۔ چچا جان بہت پریشان تھے کیونکہ دادا جان نے منع کر دیا تھا کہ وہ چچا جان کی خاطر اپنی بیٹی کو قربان نہیں کر سکتے ہیں۔ چچا جان پھر گھر چھوڑ کر چلے گئے، مگر اس بار کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ انہیں واپس بلا لے۔ ایسے ہی 2-3 مہینے گزر گئے۔ ایک دن بہت طوفان آیا، یا یہ سمجھ لو کہ آسمان خوب رویا تھا۔ کسی کی عزت ایک جنازہ دیکھ کر بھائی کی پگڑی زمین میں رون دی گئی تھی۔ پورے گاؤں نے انہیں گاؤں سے نکال دیا تھا، صرف اس لیے کہ شادی والے دن ان کی بیٹی کسی مرد کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ چچا جان شگفتہ چچی کو بھگا کر لاہور لے آئے، اسی گھر میں جہاں ہم رہتے ہیں۔ وہ گھر بابا کا تھا۔ وہ تقریباً 2 مہینے وہاں رہے۔ مہینوں میں انہوں نے نکاح کر لیا۔ شگفتہ چچی کے گھر والے دادا جان کے پاس آئے، مگر کمال چچا کا کسی کو پتہ ہوتا تو وہ بتاتے کہ وہ کہاں ہیں، اور اتفاق بھی ایسا ہوا کہ بابا ان دنوں میں لاہور بھی نہیں گئے تھے۔ دادا جان کا رعب اور جلال دیکھ کر وہ سب بھی چپ ہو گئے تھے اور پھر واپس کبھی مڑ کر نہیں آئے۔ کہاں ہیں کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ پھر ایسے ہی بابا لاہور گئے تو وہ چچا اور شگفتہ چچی کو وہاں دیکھ کر شوق اور انہیں زبردستی گھر لے آئے۔ جب نکاح ہو ہی چکا تھا تو کیا فائدہ تھا کچھ کہنے کا۔ سب چپ تھے، مگر ان کا وہ مقام نہیں تھا جو ارم چچی کا تھا۔ سب کو ان سے ایک عجیب قسم کی نفرت تھی۔ تبھی چچی کو بتایا گیا کہ چچا جان پہلے سے شادی شدہ ہیں، تو انہوں نے گھر میں کوہرام مچا دیا، یہاں تک کہ نیند کی گولیاں کھا لی۔ کہہ کر شاہ ایک دم سے رکا اور ماہی کو دیکھنے لگا، جو سمن بکمن کا پیکر بنی شاہ کے چہرے کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ کتنا کچھ اس نے اپنی ماں کی طرح یکساں کیا تھا۔ شاہ کو چپ دیکھ کر ماہی نے بھیگی آنکھیں شاہ کی طرف اٹھائیں۔ صبر ہے مجھ میں، برداشت کر سکتی ہوں، بتاتے جائیں۔ ایک گہرا سانس لے کر شاہ نے بات دوبارہ شروع کی۔ گھر میں سب کچھ بگڑ چکا تھا۔ ارم چچی جان ماں بننے والی تھیں۔ ان سب حالات کو دیکھ کر دادی جان نے انہیں بی جان کے ساتھ لاہور بھیج دیا، اس گھر میں جہاں ان کی سوتن رہ کر گئی تھی، جہاں ان کے شوہر نے دوسری شادی کی تھی۔ مگر چچی جان کے جانے کے بعد ہر کوئی شگفتہ چچی سے منہ موڑ گیا، کوئی بھی ان سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ دادا جان بھی کئی دن یہاں لاہور میں رہتے، بابا تو ہوتے ہی یہاں پر تھے۔
سمینہ پھپھو گھر آتی تھی تو ان کا سب بہت خیال کرتے تھے. بیٹی تھی اس گھر کی، عزت دار بیٹی، ہر کوئی انہیں سر ماتھے پر رکھتا تھا. صرف انہیں ہی نہیں، شمائلہ پھپھو کو بھی، کیونکہ چھوٹی دادی جان کی وفات کے بعد دادی جان کو ہی وہ دادی جان کی امی جان کہا کرتی تھی، جس وجہ سے وہ ہمارے گھر میں بھی بہت مقبول تھیں. یہی بات تھی جو شگفتہ چچی کو کھٹکتی تھی کہ اگر شمائلہ پھپھو مان جاتی تو آج ایسی ہی عزت اور پیار انہیں بھی ان کے گھر سے ملتا، مگر صرف شمائلہ پھپھو کی وجہ سے وہ آج اس سب سے محروم ہے. جمال چچا کی بچپن سے ہی نسبت طے تھی تو جمال چچا شمائلہ پھپھو سے پیار بھی بہت کرتے تھے. چھوٹی بہن تھی اور جمال چچا کی وجہ سے ہی پھپھو نے کالج سے 12 جماعتیں پاس کی تھیں. وہ ہمارے خاندان کی پہلی عورت تھیں جو اس زمانے میں کالج تک گئی تھیں. جمال چچا انہیں روز صبح کالج لے کر جاتے اور گھر بھی چھوڑ کر جاتے. بعض اوقات تو وہ حویلی آ جاتی اور کتنے کتنے دن وہیں رہتی. تو شگفتہ چچی کو موقع مل گیا تو آئے دن کمال چچا کو کوئی نہ کوئی ایسی بات کہتی رہتی جو پھپھو اور چچا جان کے خلاف ہوتی تھی. ایک دن ایسے ہی آصف انکل جو سمینہ پھپھو کے شوہر تھے، انہوں نے یہ سب سن لیا اور گھر جا کر انہوں نے بغیر پوری بات سنے پھپھو کے منہ پر تھپڑ مارا اور ان کا آنا جانا بند کر دیا گیا. جب جمال چچا انہیں کالج کے لیے لینے گئے تو انہوں نے چچا کی بے عزتی کر کے انہیں گھر سے نکال دیا. بات گھر کے بڑوں تک پہنچ گئی تھی، بات قرآن مجید پر آ گئی تھی. شمائلہ پھپھو نے اپنے کردار کی خاطر قرآن مجید اٹھایا کہ وہ پاک ہیں، ان کا چچا جان سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف ان کے بھائی ہیں. یہ کہنے کے بعد انہوں نے وہی سب کے سامنے اپنی نفس کاٹ دی. جب تک انہیں ہسپتال لے کر جایا جاتا وہ دم توڑ گئیں. پھر جب بات کھلی تو پتہ چلا کہ شگفتہ چچی نے کمال چچا کو کوئی خط دیا تھا، بلکہ وہ پڑھ کر سنایا تھا، اور آصف انکل ان کے کمرے میں کسی کام کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے باہر سے ساری بات سن لی. بات عزت کی تھی، غیرت کا قتل نہیں کر سکتے تھے. اگر شمائلہ پھپھو ان کی بہن تھیں تو عفت چچی بھی ان کی تایازاد بہن تھیں. وہ ایک بہن کی خاطر دوسری بہن کے گھر کی بیٹی کی خواہشات کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے تھے. معاملات بہت سنگین ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ کمال چچا بھی ان سے ناراض رہنے لگے تھے. تبھی خانم بی نے انہیں بتا دیا کہ وہ باپ بننے والے ہیں. ایک خوشی کا سماں تھا. یہ جاننے کے بعد وہ زیادہ تر ارم چچی کے پاس رہتے تھے، مگر شگفتہ چچی کو یہ بھی برداشت نہیں تھا. آیت کی پیدائش کے وقت اور بڑی تقریب منعقد کی گئی، جس تقریب میں انہوں نے بھری محفل میں کہا کہ یہ بچی کمال صاحب کی نہیں ہے بلکہ اس کا باپ. شاہ نے ایک زوردار سانس اپنے اندر کھینچی. میری زبان زیب نہیں دے رہی ماہین کہ میں یہ سب بولوں. اپنی مٹھیاں بھینچتے وہ لب کاٹتے ہوئے بولا، بتا دو شاہ، کر دو مجھے حقیقت سے آگاہ. جتنا غلط میں نے کیا ہے مجھے ان سب کی معافیاں مانگنی ہے، ماما بابا کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے بھی. کہتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. ماہی تم اگر ایسے کرو گی تو میں نہیں بتا سکوں گا. کہتا اس کے قریب آ کر اس کے کندھوں کو تھاما. اسے اپنے اس طرح قریب بیٹھا دیکھ کر ماہی نے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا. وہ یک دم کشیدم کی تصویر بنے اسے دیکھ رہا تھا، مگر ماہی اس کے سینے کے ساتھ لگی آنکھیں موند کر بولی، آگے بتاؤ. خود کے ساتھ اس کو لگا دیکھ کر اس کی تو آواز ہی بند ہو چکی تھی. میں جب تم سے خود کو دور ہونے کے لیے تیار کرتا ہوں تم کیوں اس طرح مجھ میں سمٹ جاتی ہو. وہ اس کے ریشمی براؤن بالوں کو گھور رہا تھا، مگر وہ تھی کہ سکون سے اس کے سینے پر سر رکھے، اس کے ہاتھ پر اپنی انگلیاں رکھے آنکھیں مودے گمسم سی بیٹھی تھی. چچی جان نے سب سے کہا کہ یہ بچی شاہ ولی اللہ کی ہے، اور یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے بابا جان کا شگفتہ چچی کے اوپر ہاتھ اٹھ گیا. بھری محفل میں انہوں نے شگفتہ چچی کے منہ پر ایک ساتھ 2 تھپڑ مارے. انہوں نے غلط کیا تھا، مگر الزام باپ پر لگا تھا. ارم چچی کے کردار کو مشکوک بنایا گیا تھا تو وہ اسی وقت آیت کو چچا جان کے حوالے کر کے اپنے میکے چلی گئیں. تمام حالات بدترین ہو چکے تھے. ہر کوئی سید خاندان پر تھو تھو کر رہا تھا. دادا جان نے بابا اور چچا جان دونوں کو بلانا چھوڑ دیا. اب وہ گمسم رہتے تھے یا آیت کے ساتھ کھیل لیتے. شگفتہ چچی نے جتنا بھی برا کیا مگر وہ آیت کا خیال بالکل ویسے ہی رکھتی تھی جیسے سگی ماں رکھتی ہوں. مگر جو بھی تھا، ایک معصوم بچی کو اس کی ماں سے جدا کیا گیا تھا تو کوئی بھی انہیں معاف کرنے پر تیار نہیں تھا. وہ سب کو بلانے کی کوشش کرتی تھیں سوائے بابا جان کے. بابا جان نے جو کیا اس کے بدلے کا خون ان کے سر پر سوار تھا. تبھی چچی جان جب بھی سب کی چائے بناتی وہ بابا کی چائے میں نیند کی گولیاں ملا دیتی، جس کی وجہ سے بابا سست رہنے لگے تھے. ڈاکٹر کے مطابق یہ نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، مگر بابا جانی کے مطابق وہ ایسا کچھ بھی استعمال نہیں کر رہے تھے. ایسے ہی وقت گزرتا گیا. بابا جان آبادی ہو چکے تھے. تمہاری ماں نے 1.5 سال میرے بابا کو نیند کی گولیاں کھلائی ہیں. یہ پہلا جملہ تھا جس کو ادا کرتے ہوئے شاہ نے تمہاری ماں اور نفرت بھرے لہجے کو استعمال کیا تھا. انہی دنوں میں شگفتہ چچی ماں بننے والی تھیں. گھر میں ایک اور نعمت یا رحمت آنے والی تھی. سب بہت خوش تھے. کچھ گھر والوں کا برتاؤ بھی ان کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا تھا، مگر چچی شاید آستین کا وہ سانپ تھیں جو ڈسنے سے کبھی باز نہیں آتا. کیونکہ اب وہ کچن میں بہت کم جاتی تھیں تو وہ بابا کو جب موقع ملتا ہائی ڈوز میں نیند کی دوائی دے دیتی، جس کو کھا کر بابا جان سو جاتے. اب ان کا دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا تھا. وہ بات کرتے کرتے بھول جاتے یا کبھی الٹی سیدھی باتیں کرتے. ڈاکٹر یہی کہتا کہ نیند کی دوا لیتے ہیں، مگر بابا جان ہمیشہ کہتے کہ میں ایسی کوئی دوا استعمال نہیں کرتا.
تبھی بابا جان کے گردے پر اثر انداز ہونے لگی، یہاں تک کہ ان کا ایک گردہ بالکل ختم ہو گیا اور ان کے آپریشن کے ذریعے ان کا گردہ نکال دیا گیا۔ مگر چچی کو پھر بھی رحم نہیں آیا، وہ پھر بھی ویسا ہی کرتی رہیں۔ تو ایک دن کمال چچا جان نے انہیں دیکھ لیا اور وہی چائے زبردستی انہیں پلا دی، جس سے چچی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو چچا جان نے ان کے منہ پر تھپڑ مارا اور گھر سے نکال دیا، مگر دادا جان نے انہیں ایسا کرنے ہی نہیں دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس اس خاندان کی نشانی ہے اور جب تک وہ بچہ اور بچی اس دنیا میں نہیں آ جاتی یہ یہی رہے گی، مگر ایک کمرے میں بند۔ اب وہ سب کے دل سے اتر چکی تھیں۔ تمہاری پیدائش کے فوراً بعد چچا جان نے دادا جان سے کہا کہ وہ طلاق دینا چاہتے تھے، مگر دادا جان اس بات پر ہرگز راضی نہیں تھے۔ تبھی کمال چچا نے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، اگر طلاق نہیں دینی تو وہ یہاں نہیں رہے گی۔ تو تمہیں اور آیت کو لے کر ارم چچی کے پاس گئے اور تم دونوں کو ان کی جھولی میں ڈال کر گھٹنوں کے بل ان کے آگے گر گئے۔ بیوی تھی، محبت کرتی تھی، ماں تھی، ممتا جاگ اٹھی تھی اولاد کی، دوری کا کرب سہا تھا اور اب نہیں سہنا چاہتی تھی، تو چچا جان کو معاف کر کے وہ واپس حویلی آ گئے۔ صرف اگلے 15 دن میں چچا جان ارم چچی تمہیں اور آیت کو لے کر امریکہ چلے گئے۔ شگفتہ چچی اس گھر میں اکیلی تھیں، تبھی وہ ایک رات کے پہر گھر سے چل دیں۔ وہ کہاں گئیں کوئی نہیں جانتا تھا، نہ کسی نے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ 4 مہینے کے بعد منشی نے بتایا کہ ان کا قتل ہو گیا ہے۔ تو جہاں قتل ہوا تھا وہاں جا کر پتہ کروایا گیا تو اطلاع دی گئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا یہ قتل تھا، کچھ خودکشی کہتے تھے، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت ہو گئی ہے۔ تبھی دادا جان نے ان کے نام کی قبر بنوائی تھی جس پر تم گئی تھی، وہ خالی قبر ہے، اس میں شگفتہ چچی نہیں ہے، اور یہ حقیقت تھی تمہاری۔ شاہ نے ماہی کو اپنے آپ سے جدا کیا جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھر چکا تھا۔ اس نے پیار سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے چہرے کو صاف کیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ جتنا تم ریئیکٹ کر رہی ہو جب سچ جانو گی تو یہ سب تمہیں ویسے نہیں لگے گا جیسے تم اب سوچ رہی ہو۔ شاہ معاف کر دو پلیز۔ ماہی زاروں قطار روتی اس کے سامنے ہاتھ باندھے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کس چیز کی معافی ماہین؟ تم نے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی تمہارا میرا ایسا رشتہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بدلے لیں۔ ماں کی گناہ کی سزا کیوں دی جائے گی؟ وہ اس کے ساتھ ہسپتال کے کمرے کے بیڈ پر بیٹھتا، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ ہاں تم گھر سے گئی تھی، بس یہی غلطی تھی جس نے اس سب باتوں کو تمہارے سامنے کڑواہٹ کے طور پر عیاں کر دیا۔ مگر میں کسی لڑکے کے لیے نہیں بھاگی تھی، میرا کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ میرا ایک دوست ضرور تھا مگر ہمارے یہاں آنے سے پہلے ہی وہ شادی کر کے ایران چلا گیا، مگر اس کے ساتھ میرا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ شاہ میں بد کردار نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں محبت کتنی بھی پاک کیوں نہ ہو مگر نکاح کے بغیر حرام ہوتی ہے، اور نکاح سے پہلے ناجائز تعلقات جہنم کا ایندھن ہوتے ہیں۔ میرا یقین کرو میں پاک ہوں۔ وہ روتی بلکتی ہوئی اسے اپنے کردار کی پاکیزگی بتا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں ماہی تم ایسی نہیں ہوں، تم بالکل پاکیزہ ہو، مجھے تمہارے کردار کی گواہی نہیں چاہیے، اور نہ میں نے یہ کبھی سوچا ہے کہ تمہارے کوئی ناجائز تعلقات ہوں گے۔ اچھا تو پھر بدلہ کیوں لینا چاہا تھا؟ اپنی آنکھوں کو صاف کرتی وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بات ہی ساری بھروسے کی ہے۔ اگر بدلہ لینا ہوتا تو مجھے اور بھی موقع ملے تھے۔ اگر تمہاری عزت کو نقصان پہنچانا ہوتا تو تمہیں حسن سے کیوں بچاتا؟ اور اگر مان لو اگر میں نے بھیجے تو پھر میں ملائکہ گھر تمہیں لینے کیوں جاتا؟ اور مجھے کیسے پتہ چلا کہ تم اکیلی نکل گئی ہو؟ اگر پتہ ہوتا تو میں فون پہ یہ کیوں کہتا کہ کہاں ہو، یہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے آج تک تمہیں تمہاری اجازت کے بغیر ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اگر بدلہ لینا ہوتا تو میں ایسا کچھ کر سکتا تھا، اجازت کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ نکاح میں ہو تم میرے، مجھے حق تھا۔ ہو سکتا تھا کہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ تمہیں سب کو بتانا پڑتا کہ تم شادی شدہ ہو، اور میں انکار کر دیتا کہ نہیں یہ میرے نکاح میں نہیں ہے۔ بات تو بدنام کرنے ہی کی تھی نا۔ میرے پاس تو بہت سے موقع تھے۔ اگر بدنام کرنا ہوتا یا تمہاری عزت کا جنازہ نکالنا ہوتا تو میں یہ بہت پہلے کر سکتا تھا ماہین۔ جو شخص اپنے گھر کی عزت کے لیے جان دینا جانتا ہو، تمہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی ہی عزت کو اپنے ہی ہاتھوں سے خطرے میں ڈالے گا؟ میری نیت کبھی بھی ایسی نہیں رہی ماہین۔ میں نے خود کے کردار کو اتنا قابل رکھا ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میری بہنوں اور میری بیٹی کو مجھ جیسا شوہر عطا کرے۔ اس کے بعد بھی اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب میں نے کیا ہے تو لعنت ہے مجھ پر۔ ایک عورت میرے ساتھ رہی اور میں اسے یہ ثابت نہ کر پایا کہ وہ میرے ساتھ محفوظ ہے۔ مگر وہ کال… ماہی ابھی اتنا ہی بولی تھی کہ ڈاکٹر آ گئے۔ گڈ مارننگ شاہ صاحب۔ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب بیٹھا دیکھ انہوں نے نظریں جھکا لیں اور شاہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ صبح ہو چکی ہے؟ ماہی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جی، صبح کے 9 بج چکے ہیں۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے جانے دیں۔ اب ڈاکٹر صاحب میرا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، فی الحال یہاں رہنا آپ کا ضروری ہے۔ ابھی یہ ڈرپ آپ کو لگوانی ہے کیونکہ آپ نے کچھ کھانا نہیں ہے، تو اس لیے یہ ڈرپ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کسی ڈرپ کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ شاہ آپ کہیں نہ انہیں، میرا جانا ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں ضروری ہے مگر تم اس حالت میں حویلی نہیں جاؤ گی، اور ویسے بھی پرسوں پیپر دینا ہے تو اس لیے آرام سے آج یہیں رہو۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا ہے۔ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ اگر طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو میں آ جاؤں گی، مگر ڈاکٹر صاحب خدا را مجھے یہاں سے جانے دیں۔ ماہی منتیں اور سماجتیں کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے،
آپ انہیں لے جائیں، مگر 2-3 دن شام میں انہیں چیک اپ کروانے لازمی لے آئیے گا۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر، میں آ جاؤں گی، کہتی ماہی جلدی سے بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ شاہ صاحب خیال رکھیے گا یہ میڈیسن مکمل طور پر انہیں دیجیے گا اور کوشش کیجیے گا مرچ مسالہ زیادہ استعمال نہ کریں اور آرام کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ شاہ نے ڈاکٹر صاحب سے ہاتھ ملایا۔ اب چلے ماہی، جلدی سے اسپتال کا سوٹ بدل کر اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ صبر کر لو، ہسپتال کے واجبات ادا کر دوں پھر چلتے ہیں۔ ہاں تو جائیں، دے جا کر یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ماہی کی بات سن کر ڈاکٹر بھی ہلکا سا مسکرا اٹھے۔ آپ انہیں لے جائیں، انہیں واقعی میں جانے کی ضرورت ہے۔ جی ڈاکٹر، ایک بار پھر بہت شکریہ آپ کا، کہہ کر شاہ اس کو لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ یہاں چپ کر کے بیٹھو، میں کلیئرنس کروا کے آتا ہوں۔ اچھا، کہہ کر ماہی پاس پڑے لوہے کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ چلو، وہ 5 منٹ کے بعد اس تک آ کر بولا، بالکل۔ اس کے ساتھ چلتی وہ اس کی گاڑی تک آئی تھی۔ تمام خدشات، تمام نفرت، بے اعتمادی کو ہسپتال میں چھوڑے وہ ماہین شاہ بنی اس کے ساتھ چل رہی تھی، مگر وہ ہر چیز کو ختم کیے ایک نئی منزل کی طرف جانے والے انجان، بے چین، درد بھرے راستوں کا انتخاب کیے اس کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ جاؤ، آزاد کیا تمہیں آج اپنے دل و دماغ سے، ہو سکے تو کسی کے ذہن کا محور بن کر دکھانا۔ علیشہ کہاں ہو تم؟ ارہا علیشہ کو ڈھونڈتی ہوئی شاہ کے کمرے میں آئی۔ یار تم ادھر ہو اور میں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ ہاں شاہ آنے والے ہیں تو بس کمرہ صاف کروا رہی تھی۔ یہ شاہ کیا ہوتا ہے علیشہ؟ بھائی ہیں وہ تمہارے، اور یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو، اگر یہ کسی نے سن لیا تو ہنگامہ ہو جائے گا۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ ایسا کچھ ہو؟ اور ویسے بھی تم نے دیکھا ہے نا امی جان کو، وہ ماہی کے بارے میں کس طرح بات کرتی ہیں۔ ابھی ایسا کچھ ہے بھی نہیں، مگر وہ پھر بھی اس کا ذکر اچھے الفاظوں میں نہیں کرتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اس کے ہی قابل ہے، اور ویسے بھی وہ کوئی دودھ کی دھلی نہیں ہے، وہ جیسی ہے نا تائی جان اس سے ایسے ہی اس سے مخاطب کرتی ہیں۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو یہ تھوڑے بہت عزت مل جاتی نا، یہی کافی ہے۔ ٹھیک، وہ تو بھاگی ہوئی لڑکی ہو گئی، اور تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ تصویر سے باتیں سب کے سامنے بھائی، ویسے شاہ یہ سب غلط نہیں ہے؟ ارہا میں محبت کرتی ہوں، خاموش محبت، ایسی محبت جس کی اطلاع اس شخص کو نہیں ہے اور ہو بھی نہیں پائے گی۔ اتنا تو حق بنتا ہی ہے کہ میں ان کی تصویر کو دیکھ سکوں۔ علیشہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا ہے کہ محبت جتنی مرضی پاک کیوں نہ ہو نکاح کے بغیر حرام ہوتی ہے، اور تم کیوں ایسے حرام میں شامل ہو رہی ہو؟ اپنے بہتر نصیب کی دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب اچھا کریں۔ ماہی اور شاہ کے درمیان بھی تو ایسا ہی کچھ ہے، تو ان کا حلال ہے، وہ بھی تو حرام ہی ہے، انہیں کیوں یہ سب نہیں پتہ چلتا ہے؟ خدا کا واسطہ علیشہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ارہا سر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم نے خود سے ہی یہ سب سوچ رکھا ہے؟ تم نے کہیں دیکھا ہے یہ سب؟ ایسی کوئی بات سنی ہے ان کے درمیان میں جسے تمہیں لگتا ہو کہ ایسا کچھ ہے؟ ماہی جو بھائی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، شاہ بھائی جن کی شادی ہونے والی ہے، اور تم بھائی کے بارے میں اتنا نفی کیوں سوچتی ہو کہ وہ کسی ناجائز حرام رشتے کو نبھائیں گے؟ کیا تم بھائی کو جانتی نہیں ہو؟ اگر ایسا کچھ ہوتا نا تو وہ گھر میں کہہ دیتے کہ انہیں ماہی سے شادی کرنی ہے، اور ان کی بات کو کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا کہ وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں۔ تم جانتی ہو ان کی بات پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ سیدھی بات کرتے ہیں بغیر ڈر اور خوف کے، تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہ کہہ سکتے۔ وہ علینا بھابھی کو دھوکہ دیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ویسے بھی امی جان کہتی ہیں کہ بھائی بھابھی کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا، تم نے یہ بات شاہ کے منہ سے سنی ہے؟ علیشہ اس کے سامنے کھڑی ہو کر بولی۔ اف میرے خدا علیشہ، تم صرف اتنی بات کیوں سن رہی ہو جس کا جواب تمہارے پاس موجود ہے؟ وہ بات بھی سنو جو میں کہہ رہی ہوں۔ علینا آج آ جائے گی نا، آج چاند کی 29 ہے، یعنی صبح یکم رمضان، تو آج رات تو وہ آ ہی جائے گی، اور یہاں ہی رہنا ہے اس نے۔ دیکھ لیں گے کتنا پسند کرتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں نا ان کی آنکھوں میں پسند کے عناصر جھلکتے بھی ہیں۔ اور دیکھ لینا تم کتنے جگنو ہیں شاہ کی آنکھوں میں ماہی کے لیے اور کتنے علینا کے لیے۔ غصے سے منہ بناتے دھاڑ کر بولتی علیشہ کمرے سے باہر آ گئی۔ میرے اللہ، کس طرح سمجھاؤں اس لڑکی کو؟ یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کروا دے گی اور سب برے طریقے سے خراب ہو جائے گا۔ میرے اللہ، اس لڑکی کو سیدھا راستہ دکھا دیں۔ اپنا ماتھا مسلتی خود سے کہتی ارہا لائٹ بند کر کے اس کے پیچھے نیچے کی طرف چل دی۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 25۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔